فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید الوصیین، محب الغرباء والفقراء والمساکین، رحمت للعالمین، رسول الثقلین، امام الحرمین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین، ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقدرتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحی۔ صلوات اور صلوات بھیجتے ہیں تو آواز سی آیت، میرا رسول کوئی بات نہیں کرتا جب تک اس پر وحی نہ نازل ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، یا یہ سمجھ لیجیے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں وہ ان کے کہنے سے پہلے ہی اللہ کہہ چکا ہوتا ہے، اور جب وہ کہہ لیتا ہے اور ان تک بات پہنچاتا ہے کہ تم یہ کہہ دو، تبھی رسول اللہ کچھ کہتے ہیں۔ تو کل میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں دو چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے اور دوسرے حدیث ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب قرآن حدیث سے افضل ہے، قرآن اور ہے حدیث اور ظاہر سی بات ہے کہ حدیث کیا ہے اور قرآن کیا ہے۔ جب اس پر بحث ہوتی ہے تو سامنے کی بات یہ کہی جاتی ہے کہ قرآن وہ ہے کہ جو اللہ کا کلام ہے، اور حدیث وہ ہے جو رسول اللہ کا کلام ہے، یعنی جو کچھ اللہ نے کہا ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اور جو کچھ رسول نے کہا ہے اسے حدیث کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات بالکل سامنے کی اور عقل کی یہی ہے کہ اللہ نے خود ہی کہا ہے کہ میرا رسول کچھ کہتا نہیں جب تک میری وحی نہ نازل ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیث ہے وہی قرآن ہے، اور جو قرآن ہے وہی حدیث ہے، دونوں کا مرتبہ برابر ہے۔ اسی لیے ایک ہی زبان سے ہم نے اللہ کا بھی کلام سنا ہے اور رسول اللہ کا بھی کلام سنا ہے۔ لیکن جب غور کرتے ہیں تو شاید ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ بس بات اتنی سی ہے کہ بات سب اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ اب جسے اللہ کہتا ہے کہ اسے میری طرف سے بیان کر دو، اسے کلام اللہ کہا جاتا ہے، اور جس بات کے لیے اللہ کہتا ہے کہ میرے حبیب اسے تم اپنی طرف سے بیان کر دو، اسی کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یعنی رسول اللہ نے جس بات کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا وہ قرآن کہلایا، اور جسے اپنی طرف منسوب کیا وہ حدیث کہلایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا بھی کلام نبی سے سنا اور رسول کا کلام بھی ہم نے نبی سے سنا۔ دیکھیے ایک ہی زبان سے دو کلام ہمارے سامنے آئے۔ لیکن اب ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں کہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کلام کسی کا ہوتا ہے اور زبان کسی کی ہوتی ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ کوئی شاعر کلام کہے اور اس کے بعد اس کلام کو ہم سنیں، اور جب ہم سنیں تو کسی اور کی زبان سے سنیں۔ اب یہ اس کی دیانتداری ہے
کہ وہ شاعر کا مقطع پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مقطع نہ پڑھا جائے، اپنا ہی کہہ کے پڑھ دیا جائے، اور جب لوگ کہیں کیا خوب کہا ہے تو وہ ہاتھ اٹھا کے سلام کرے اور کہے جی جی آپ کی محبت ہے. اے صلوات وہ ہے محمد، اے اور باواز بلند صلوات بھیجتے ہیں. لیکن یہ دونوں طرح کی باتیں ہوتی ہیں. کبھی بیان کرنے والا، کلام سنانے والا صاحب کلام کا نام لے کے بیان کرتا ہے کہ کلام اس کا ہے، پڑھو ہم رہے. کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کنکا صاحب کلام فلاں صاحب کا ہے لیکن پڑھ ہم رہے ہیں، انہی نے ہمیں عطا کیا ہے لہذا ہم پڑھ رہے ہیں. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان خود اپنا کلام پڑھتا ہے، کیونکہ اپنا کلام پڑھتا ہے. آپ اور کر رہے ہیں جو بات کر رہا ہوں، ایک شاعر ہے آپ کے سامنے آیا اور اس نے آ کے آپ کو اشعار سنائے، اور جب اس نے آپ کو اشعار سنائے تو اس نے اپنا کلام سنائے. دیکھیے اپنا کلام سنایا، میں وہاں پہنچا اور جب میں نے شعر سنائے تو میرے شعر کیونکہ کمزور تھے لہذا میں نے کوئی اس سے بہتر شاعر کا کلام سنایا، مگر میں نے اس کا نام نہیں لیا. دیکھیے نام نہیں لیا تو اب اسے چوری کہا جائے گا، دیانتداری نہیں کہا جائے گا. اس لیے کہ جس کا کلام تھا اس کا نام لینا واجب تھا، نام لینا ضروری تھا، یہ بتانا ضروری تھا کہ یہ کلام ہمارا نہیں ہے. پوری توجہ سنیے گا، نہیں ہے. اور یہ اکثر اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی کا اپنا کلام کمزور ہوتا ہے اور دوسرے کا کلام مضبوط ہوتا ہے. دیکھیے اپنا کلام کمزور ہوتا ہے اور دوسرے کا کلام مضبوط ہوتا ہے. تو جب اللہ کو خود لوگوں کے سامنے آگے اپنا کلام سنانا نہیں تھا، نہیں غور کر رہا ہے جو بات کر رہا ہوں، اللہ کو تو ایک ذریعہ چاہیے تھا. تو جب قرآن پہنچانا تھا اور قرآن کو خود لوگوں کے سامنے نہیں سنانا تھا بلکہ رسول اللہ کو وسیلہ بنانا تھا، رسول اللہ کو ذریعہ بنانا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن ہمارے پاس بھیجا لیکن رسالت کے وسیلے سے بھیجا. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. آج جو لوگ وسیلے کا انکار کر رہے ہیں وہ بھی اس کی دلیل قرآن میں ڈھونڈ رہے ہیں. میں کہوں گا جس میں دلیل ڈھونڈ رہے ہو وہ خود ہی وسیلے سے آیا ہے. ایک صلوات وہ ہے محمد والے، ایک اور باواز بلند صلوات بھیجتے ہیں. اب غور طلب یہ ہے کہ یہ بھی ہم نے رسول سے سنا، اور جو رسول اللہ نے احادیث سنائی وہ بھی رسول اللہ کی زبان سے سنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے کبھی فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے اسے سنو، اور کبھی ارشاد فرمایا کہ یہ میں کہتا ہوں مجھ سے سنو. دیکھیے میں کہتا ہوں مجھ سے سنو. ایسے بھی شاعر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو آپ کی بزم میں آئے اور آگے کہیں کہ یہ فلاں کا شعر ہے مجھ سے سنو اور یہ میرا شعر ہے مجھ سے سنو. پوری توجہ سنیے گا، یہ میرا شعر ہے مجھ سے سنو. کیوں ایسا ہوا؟ کہ اس لیے کہ ان کا اپنا کلام بھی کسی سے کمزور نہیں ہے. نہیں غور کیا آپ نے جو میں عرض کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کا اپنا کلام کمزور نہیں ہوتا تو وہ اپنا کلام اپنے نام سے بیان کرتا ہے اور دوسرے کا کلام اس کے نام سے بیان کرتا ہے. رسول اللہ کی حدیثیں اگر قرآنی آیات سے کمزور ہوتی، نہیں غور کر رہے ہیں، تب رسول اللہ اپنے کلام کو بھی اللہ کا کلام بتا دیتے یا اللہ کے کلام کو اپنا کلام بتا دیتے. لیکن کیونکہ دونوں برابر کے معاملے تھے لہذا رسول اللہ نے اللہ کا کلام اللہ کے نام سے سامنے رکھا اور اپنا کلام اپنے نام سے سامنے رکھا. ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے. اب یہ بالکل سامنے کی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ لوگ فوراً یہ کہیں گے آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، قرآن قرآن ہے، حدیث حدیث ہے، قرآن و حدیث کا کیا مقابلہ. شاید اسی لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میری حدیث کو قرآن سے ملا کے دیکھنا، اگر ویسی ہی نظر آئے تو میری ہے. ایک صلوات وہ ہے محمد والے، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں.
تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ رسول ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو کچھ کہتے ہی نہیں جب تک ان پر ہماری وحی نہ نازل ہو جائے. اس سے ایک بات ثابت ہوئی کہ رسول اللہ جو بھی کہیں گے وہ اللہ کے حکم سے کہیں گے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہیں گے، اللہ کے حکم سے کہیں گے. جب تک اللہ نہیں کہے گا رسول خاموش رہیں گے، اور جب وحی نازل ہوگی تب رسول اللہ اس وحی کا اعلان کریں گے کہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. تو اب رسول اللہ کا حکم ماننا بھی بالکل ویسے ہی ہے جیسے اللہ کا حکم ماننا، بلکہ بغیر کسی تمہید کے آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ رسول کی رسالت میں شک کرنا بالکل ویسے ہی ہے جیسے خداوند عالم کی وحدانیت میں شک کرنا ہے. رسول کی بات پر اعتراض کرنا ویسا ہی ہے جیسے قرآن کی آیات پر اعتراض کرنا ہے. اس لیے کہ یہ کچھ کہتے ہی نہیں ہے جب تک اللہ نہ کہے. تو اب اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم گمراہ ہونا نہیں چاہتے ہو تو قلم اور دعوات لے آؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ تم قیامت تک گمراہ نہ ہو سکو. تو اب یہ نبی نے نہیں کہا بلکہ اللہ نے نبی سے کہا اور نبی نے امت سے کہا. دیکھیے امت سے کہا شرط کیا ہے؟ اگر تم گمراہ ہونا نہیں چاہتے ہو تو قلم اور دعوات لے آؤ. تو قلم اور دعوات تو نہیں آیا، لیکن یہ کہ رسول کے ذہن پر شک کیا گیا. ایک بالکل سامنے کی بات عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ لوگوں نے رسول اللہ کے ذہن پر شک کیا اور جو جملے کہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ پورا مجمع اس کا بچہ جانتا ہے، لہذا یہ کہ کیوں دہرایا جائے. اور رسول اللہ کے ذہن پر تہمت رکھی گئی اور کہا تھا بخار کی شدت ہے، بیمار ہے، لہذا ایسی باتیں کر رہے ہیں. ایک یہ کہ قلم اور دعوات جو مانگا تھا وہ نہیں دیا، یہ اپنی جگہ، تہمت رکھی ہے اپنی جگہ. آپ غور کر رہے ہیں؟ ایک تو وہ رسول ہے کہ جس نے کبھی امت سے کچھ مانگا ہی نہیں، آخر وقت میں صرف قلم اور دعوات مانگا، اور جب قلم اور دعوات مانگا تو امت نے وہ بھی نہ دیا، اور جب نہ دیا تو نہ دیتے، لیکن کم سے کم تہمت تو نہ رکھتے، رسول اللہ کے ذہن پر شک تو نہ کرتے. واقعہ گزر گیا، رسول اس دنیا سے چلے گئے. دیکھیے اللہ بھی کتنے جلدی انتخاب لیتا ہے. رسول اس دنیا سے چلے گئے. یہی صاحب جنہیں نے رسول اللہ کے ذہن پر شک کیا تھا، تاریخ پڑھیے کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ رسول اس دنیا سے چلے گئے تو یہ مدینے کی گلیوں میں اپنی زنگ آلود سونے کی طرح چمچماتی ہوئی تلوار نیام سے نکال کے کہ جو کبھی کسی میدان میں نہیں نکلی، گلیوں میں نکلی. ایک صلوات وہ ہے محمد دیکھیے گلیوں میں نکلی اور اپنے ہاتھ میں یہ تلوار لے کے یہ کہتے پھر رہے تھے کہ جو کہے گا کہ محمد مر گئے ہم اسے قتل کر دیں گے، اور تلوار لیے ہوئے گھوم رہے تھے. علماء اسلام سے جب یہ پوچھا گیا کہ ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، علماء اسلام سے یہ پوچھا گیا کہ بھائی یہ کون سی حرکت ہے جب سب بیان کر رہے ہیں اور اعلان شہادت کیا جا رہا ہے
کہ رسول اس دنیا سے چلے گئے تو انہی نے تلوار نکال کے کیوں سب کو روکا کہ رسول اللہ کی شہادت کا اعلان نہ کرو یا رسول کی وفات کا اعلان نہ کرو؟ یہ کیوں کہا؟ کس وجہ سے تلوار لیے ہوئے گھوم رہے تھے؟ آپ جانتے ہیں علماء اسلام نے کیا جواب دیا؟ علماء اسلام نے کہا کہ اصل میں ان کے دماغ پر اثر ہو گیا تھا، نہیں غور کیا۔ اللہ اپنے حبیب کو کتنا چاہتا ہے، جو بات ابھی کچھ دیر پہلے انہی نے نبی کے لیے کہی تھی، لوگوں نے اسے ٹوپی بنا کے انہی کے سر پر رکھ دیا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے، ایک اور صلوات بھیجے محمد۔ اب یہی انہی کو کہلانے لگا کہ صاحب انہی نے، ان کے دماغ پر اثر ہو گیا تھا، ان کے ذہن پر اثر ہو گیا تھا۔ پوری توجہ سنیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کی شہادت کی خبر بھی نہیں پھیلانا چاہتے تھے، اور اتنی دیر تک ہنگامہ کرتے رہے کہ وہ بزرگوار اپنی سسرال سے مدینے آ گئے، اس لیے کہ یہ اس وقت مدینے میں نہیں تھے، اور یہ کہاں تھے کہ یہ اپنی سسرال میں تھے۔ ادھر یہ واقعہ ہوا، انہی نے سب کو روکے رکھا، ایک صاحب دوڑتے ہوئے گئے اور انہی نے جا کے ان کو خبر دی کہ ایسا ایسا ہو گیا، جلدی چلو نہیں گڑبڑ۔ اور جب وہ آئے تو انہی نے آ کے سب کو روکا اور انہیں بھی ڈانٹا، اور اس کے بعد کہا خاموش رہو، اور اس کے بعد ایک تقریر فرمائی اور یہ کہا کہ جو نبی کی عبادت کرتا تھا وہ یہ سمجھ لے کہ نبی گزر گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ زندہ ہے۔ ایک سوال تو ہمارا عالم اسلام سے یہ ہے کہ جب انہی نے یہ کہا کہ جو نبی کی عبادت کرتا تھا، تو کوئی تو ہوگا جو نبی کی عبادت کرتا تھا، تبھی تو کہا، اس لیے کہ آپ نے انہیں صدیق کہا، صدیق غلط بات کر نہیں سکتا، تو کم سے کم اس کا نام تو بتائیں کہ کون تھا جو نبی کی عبادت کرتا تھا۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ اگر کوئی نبی کی عبادت کرتا تھا تو اسے نبی تو ضرور جانتے تھے، نبی جانتے تھے تو نبی کو روکنا چاہیے تھا، اس لیے کہ نبی اپنی عبادت کرانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ اللہ کی عبادت کرانے کے لیے آئے تھے۔ اور جب یہ سارا واقعہ ہو گیا اور انہوں نے یہاں کے اوپر تقریر کر دی تو یہ دوسرے صاحب جو بے قابو ہو گئے تھے یہ بھی قابو میں آ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا اگر یہ ہو گیا تو آئیے چلیے، اور پھر سب سقیفہ میں جا کے بیٹھے۔ آپ نے غور کیا کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ رسول کا انتقال ہو گیا تو ان میں سے ایک بھی رسول اللہ کے پاس نہیں گیا بلکہ سقیفہ میں جا کے بیٹھے، اور وہاں بیٹھ کے خلافت کا مسئلہ طے ہونے لگا۔ دیکھیے خلافت کا مسئلہ طے ہونے لگا۔ اب جب بات یہ آئی کہ صاحب خلافت کا مسئلہ آپ وہاں بیٹھ کے کیوں طے کرنے لگے، تو اس پر علماء اسلام نے ایک جواب لکھا، اور جواب یہ لکھا گیا کہ اصل میں جلدی اس بات کی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ اسلام کے دشمن حملہ کر دیں، لہذا کوئی تو دفاع کے لیے ہونا چاہیے، لہذا ہم نے ان کو بنا لیا تاکہ یہ دفاع کریں۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے، جب آپ کو چاروں طرف سے حملے کا اندیشہ تھا تو پھر ایسے کو بنانا چاہیے تھا کہ جو حملے کا جواب دے، جو میدان میں رکے۔ بنایا بھی اسے جو کبھی بدر میں بھاگا، احد میں بھاگا، خیبر میں بھاگا۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ صاحب صرف مولا علی کو ہٹا دینا ہی مقصد، اپنے راستے سے مولا علی کو ہٹا دینا مقصد۔ اب یہ کہ رسول اللہ کو قلم اور دعوت نہیں دیا گیا، نہ دیا جائے،
لیکن اللہ کے رسول نے آواز دی کہ قلم اور دعوات نہیں دیتے ہو تو نہ دو. اب میں تمہارے سامنے یوں ہی بیان کیے دیتا ہوں. یہ سمجھ لو کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک کتاب خدا ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں, میری اطرت. تو رسول اللہ دو چیزیں چھوڑ کے گئے. ایک قرآن چھوڑ کے گئے, ایک اطرت چھوڑ کے گئے. دو چیزیں ویسے ہی امت کو دے کے گئے جیسے اللہ نے امت کو دو آنکھیں دی. آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں, دو آنکھیں دی. اب یہ پوچھنا کہ صاحب رسول اللہ نے دو چیزیں کیوں چھوڑی, تو پہلے اللہ سے پوچھئے کہ دو آنکھیں کیوں دی, دو ہاتھ کیوں دیے. تو جواب آئے گا کہ اللہ جانتا تھا کہ ایک آنکھ سے کام نہیں چلے گا, لہذا ایک سے زیادہ چاہیے. تو جب ایک سے زیادہ چاہیے تھے تو دو ہی کیوں, تین دے دیتا, چار دے دیتا, پانچ دے دیتا. دو ہاتھ بنائے تھے, دو دو ہاتھ سب کو اور عطا کر دیتا. میں نے کہا صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں, آپ ذرا تصور کیجئے کہ دو کی جگہ اگر ایک آنکھ رہ جائے تو ایب نارمل, اور دو کے بجائے تین آنکھیں نظر آئیں تو بھی ایب نارمل. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا, تو اچھی صورت وہی ہے کہ جس صورت پر صرف دو آنکھیں ہوں, نہ دو سے کم نہ دو سے زیادہ. اللہ مناسب دو ہی سمجھ رہا ہے, اور انسان وہی ہے کہ جو دو ہی پر قائم رہے, نہ یہ کہے کہ ہمارے لیے ایک کافی, نہ یہ کہے کہ دو کم ہیں ایک اور چاہیے. ایک اور کیا, اس لیے کہ اگر دو سے زیادہ کی ضرورت ہوتی تو اللہ تیسری آنکھ اور دیتا, اور اگر ایک سے کام چل سکتا ہوتا تو ایک ہی عطا کرتا. لیکن اللہ جانتا تھا کہ کم سے کم دو چاہیے, تو جب جانتا تھا تو اس نے دو عطا کی. اب رسول بھی اللہ کے حکم کے بغیر عمل نہیں کرتے, لہذا آواز دی کہ تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک کتاب خدا ہے, دوسرے میرے اہل بیت ہیں. رسول اللہ بھی جانتے تھے کہ ایک سے کام نہیں چلے گا, اور رسول بھی جانتے تھے کہ دو سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. اب جو یہ کہے کہ ہمارے لیے ایک کافی ہے, وہ ویسا ہی ہے کہ جیسے دو آنکھیں رکھنے والا کہے کہ ایک آنکھ کافی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دو میں سے ایک کو چھوڑ دے وہ بھی ظالم کہلائے گا, اور جو دو کے بجائے تین کا قائل ہو جائے وہ بھی ظالم کہلائے گا. ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے. بس آخری بات آپ کے سامنے عرض کر دوں, کیسے لیے ہم در اہل بیت سے وابستہ رہے, اور خدا کی قسم جو آل محمد کے در سے وابستہ ہو جاتا ہے پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. ہمیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم آل محمد کے غلام ہیں. ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں کہ بہت سے معاملات میں لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب آپ کو یہ چاہیے ہے کہ آپ آل محمد کی سیرت بیان کریں اور اسی پر چلیں. آزاداری کرتے ہیں تو اس میں یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے, اور اب تو ماشاءاللہ خوب آزاد کے بہانے مجلسوں میں آ کے مجلسوں کی مخالفت کرتے ہیں. یہ سب منافق ہیں جو ہماری مجلسوں میں آئیں اور ہماری مجلسوں کے خلاف ہی بولیں. کیا ظلم و ستم ہے ادائے سرکار سید الشہداء. کبھی آپ غور کریں کہ نماز پڑھنے والا نماز کی مخالفت نہیں کرتا. نماز پڑھنے والا آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ تکبیر کی کیا ضرورت ہے, رفع یدین کی کیا ضرورت ہے,
یہ تشہد کی کیا ضرورت ہے، اس میں سے جو مستحبات ہیں انہیں ہٹا دیا جائے، بس خالی سجدہ کافی ہے، خالی رکوع کافی ہے، اتنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے فضائل بیان کرے، روزہ رکھنے والا روزے کے فضائل بیان کرے۔ افسوس اسی پر ہے کہ مجلس پڑھنے والا مجلس کے فضائل نہیں بیان کرتا، بلکہ عزائے حسین کے ہر رکن پر اعتراض کرتا ہے۔ اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی آپ نے کسی مرجع سے یہ بھی پوچھا ہے کہ جو ہم بزنس کر رہے ہیں اس میں کیا جائز ہے اور کیا حرام؟ پوچھا ہے کسی نے؟ یا یہ کہ جس مکان میں ہم رہ رہے ہیں اگر مکان مالک کی مرضی نہیں ہے کہ ہم اس میں رہیں تو ہماری نماز روزہ یہ سب اس میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پوچھا ہے کبھی کسی سے؟ یہ سب چیزیں ہم کھا رہے ہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اب یہ کہا جانے لگا، تو نے کہا صاحب کپڑا کسی بھی رنگ کا ہو پہننے میں کوئی حرج نہیں، شرعی کوئی قباحت نہیں ہے، کھانے پینے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ چاہے تلی ہوئی چیزیں کھائیں چاہے مچھلی کھائیں، ایسا ہے ویسا ہے، پکوان پکے پکے، اس لیے کہ اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، آئیے کہ احترام کیجیے نہ کیجیے۔ بڑی چبھتی ہوئی بات کہہ دوں، بیٹا باپ کے سامنے اگر بیٹھ کے سگریٹ پیے تو شرعی کیا قباحت؟ آپ غور کر رہے ہیں کیا قباحت؟ تو ان کا شرعی قباحت نہیں ہے لیکن تہذیب کے خلاف ہے کہ بیٹا منہ میں سگریٹ لگائے ہوئے اب باپ سے ماچس مانگ رہا ہے۔ کہا صاحب یہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے، اس لیے کہ اسے باپ کا احترام کرنا چاہیے۔ میں نے کہا اس پر فتویٰ منگائیے، کسی مرجع سے پوچھئے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ میں نے کہا صاحب اس میں فتوے کی نہیں چلے، بلکہ یہ تو ہمارا کلچر ہے، تہذیب ہے، ہم احترام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ شرع کے خلاف نہیں ہے۔ میں نے کہا صاحب آپ یہاں شرع لے کے کیوں بیٹھ گئے؟ آپ سیدھی سیدھی بات سمجھیے کہ یہ بدتمیزی کہلائے گی، یہ تہذیب کے خلاف کہلائے گا، اور اگر ایک بیٹا اپنے باپ کا احترام کر رہا ہے تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ یہی سوال ہمارا ہے کہ اگر ایک عزادار عزا کا احترام کر رہا ہے تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ کو کیا پریشانی؟ شمع جلانا جائز ہے، جب جائز ہے تو کہیں بھی جل سکتی ہے۔ اگر کوئی محبت میں عزا خانے میں جا کے جلا رہا ہے تو آپ کو کیا پریشانی؟ احترام عزا کیجئے، عزا کو سیکھیے، عزا کو سمجھیے کہ عزا کیا ہے، اور فتوے وہ منگائے جو اپنے ہر مسئلے میں فتویٰ منگائے۔ آپ ذرا فتوے دیکھیے کہ اگر آپ مکان مالک ہیں اور میں کرایہ دار ہوں اور آپ کی مرضی نہیں ہے کہ میں اس مکان میں رہوں تو ایک سیکنڈ بھی وہاں رہنا ہمارے لیے حرام ہے، وہاں ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی۔ آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ ہر چیز میں آپ مسئلے پوچھتے ہیں، اس میں بھی مسئلہ پوچھا بھی، لیکن ہوگا کیا کہ یہاں آپ کی زندگی دوبھر ہو جائے گی۔ حسین تو مظلوم ہے، جو چاہے کہہ لو، جو چاہے کر لو، جس طرح سے بات کر لو۔ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ عزائے حسین کے معاملے میں ذرا سا بھی اختیار کسی کو مل جاتا ہے تو وہ فرعونیت کو ظاہر کرنے لگتا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ میں کہا ہم انجمن کے صدر ہو گئے، جب صدر ہو گئے یہاں ماتم ہوگا وہاں نہیں ہوگا، حالانکہ بیچارہ وہ بھی انجمنی کا ممبر ہے، وہاں نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ ہم کہہ رہے ہیں۔ آپ کیا ہے ان کا ہماری شان میں گستاخی کی؟ آپ یہ بھی تو سوچئے کہ ماتم حسین سے روک رہے ہیں۔ کبھی آپ نے اس بات کی طرف بھی دھیان دیا ہے، غور کیا ہے؟ میں نے کہا صاحب وہاں نہ جائیے۔ کیوں نہ جائیے؟ اس لیے کہ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں۔ اب جس کی مجلس ہے اس سے تو تعلقات ٹھیک ہیں۔
مجلس حسین کے لیے یہاں جو ہمارے سندھ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں بالکل صاف صاف پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ آپ کے بچپنے میں کیا ایسا ہوتا تھا کہ مومنین صرف وہاں جاتے تھے جہاں سے بلاوا آتا تھا؟ لیکن بڑی چیلنج سے بات کر رہا ہوں آپ کو، شیعہ کو مجلس میں بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، معلوم ہو جاتا تھا تو شیعہ خود پہنچ جاتا تھا۔ آفٹر ریٹائرمنٹ جو لوگ شیعہ ہو جاتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو لوگ شروع سے شیعہ ہیں وہ مجلس دیکھ لیتے تھے تو پہنچ جاتے تھے۔ ہم تو لکھنؤ کے رہنے والے ہیں، ہم نے بچپنا وہاں گزرا اور ہم نے بچپنے میں یہی دیکھا کہ اچھے اچھے لوگ، اسٹیٹس والے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، پیسے والے لوگ، اور دیکھا کہ مجلس کا تبرک بٹ رہا ہے، وہ اپنی گاڑی سے اتر آئے اور اتر کے ہاتھ پھیلا کے تبرک مانگ رہے۔ خدا کی قسم بٹتا تو ہر جگہ ہے۔ ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، ہر نام پر بڑھتا ہے، غریبوں کے نام پر، بیواؤں کے نام پر، یتیموں کے نام پر، سب کار خیر ہوتا رہتا ہے، لیکن ہر جگہ ہر آدمی ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتا۔ خدا کی قسم یہ صرف اور صرف شرف اگر حاصل ہے تو مجلس حسین کو حاصل ہے کہ یہاں آدمی ہاتھ پھیلا کے تبرک کا حاصل کر لینے کو فخر سمجھتا ہے اور اسے نعمت سمجھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں من و سلوہ یہی ہے، میں کہوں گا اس سے بڑھ کے یہی ہے، اس لیے کہ یہ نام حسین پر مل رہا ہے۔ لہذا یہ بھی یاد رکھیے کہ سب کچھ کیجئے لیکن جو رسومات اعضاء ہیں انہیں عام نہ کیجئے۔ دیکھیے اتنے ساتھ ساتھ کوئی پڑھے گا بھی نہیں جیسے میں پڑھ رہا ہوں، ایک صلوات پڑھے محمد۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہر آدمی اسے پسند نہیں کرے گا اور اس کے ذہن پر طرح گزرے گی۔ اچھا ایک صلوات پڑھے محمد۔ پانی پلانا ثواب ہے، آپ یوں پلائیے، وہ پلائیے، ہر جگہ پلائیے، سڑک پر ادھر ادھر سارا انتظام آپ کریں۔ لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اس جگہ کو کہ جہاں سے پانی پلایا جا رہا ہے اسے سبیل حسین کا نام نہ دیجیے، اس لیے کہ سبیل صرف اور صرف امام حسین کے نام پہ اچھی لگتی ہے۔ یہ پیاسوں کی سبیل محرم میں اچھی لگتی ہے۔ سبیل حسین کو سبیل رہنے دیجئے، پیاؤ نہ بنائیے۔ آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، ہر طرف دیکھ کے بات کیجئے۔ اور کہ صاحب اسٹیشن کے اوپر ایک مشین لگا دی، مگر موسیٰ کو حکم یہی تھا کہ تم فرعون سے لڑتے رہو، لہذا اگر نبی رہنا ہے تو تمہیں لڑنا ہے۔ ہم رزاق ہیں لہذا ہم تو کھانا بھی کھلائیں گے، پانی بھی پلائیں گے، لیکن تم میرے نبی ہو، جب میرے نبی ہو تو اگر نبی رہنا ہے تو تمہیں جھگڑا کرتے رہنا ہے، تمہیں دعوت نہیں کرنا ہے۔ ویسے ہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ یہ امام ہے، یہ پانی بھی پلائیں گے، کھانا بھی کھلائیں گے، لیکن اگر تمہیں غلام رہنا ہے تو تمہیں لعنت کرتے رہنا ہے۔ اے صلوات بھیجے محمد والے۔ دیکھیے یہ سب چیزیں میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جب سے میں کل سے یہاں آیا ہوں تب سے مستقل مجھ سے مومنین یہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ اعضاء کے بارے میں بھی پہنچ رہی ہے، لہذا میں پڑھ رہا ہوں، اور جب میں پڑھ رہا ہوں تو اگر کسی کو برا لگے
تو آپ اسی میں ڈھونڈ لیں گے کس نے کہا تھا. ایک صلوات پڑھیں محمد یہ ادائے حسین ہے. امام حسین کی ادا کا احترام کیجئے اور جو ادا کے رسومات ہیں انہیں ادا کیجئے، اس لیے کہ حسین ہمارے گھروں میں مہمان ہوں. آج 2 محرم ہے، کربلا کے پیاسے کربلا پہنچ گئے. آج حسین کا گھوڑا چلتے چلتے عرض کربلا پر رک گیا. بنی اسد سے گفتگو ہوئی اور لوگوں نے آگے بڑھ کے بتایا کہ زمین کا نام کربلا ہے. حسین نے آواز دی عباس ہمارے خیمے لگا دو، ہماری منزل آ گئی. حسین کے حکم پر آقا عباس نے خیمے لگا دیے. خیمے لگ گئے، ناکوں کو بٹھایا گیا، سیدانیاں محملوں سے فرش خاک پر اتری، خیموں میں پہنچی. ابھی شہزادی زینب نے فرش زمین پر قدم رکھا تھا کہ خیمے میں پہنچتے ہی آواز دی فضا ذرا میرے بھیا کو بلاؤ. آقا حسین کو بلایا گیا. امام حسین آئے، بہن کے چہرے کی رنگت کو دیکھا. زینب نے اشک آلود آنکھوں سے حسین کے چہرے کو دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ بھیا ہم آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. حسین نے فرمایا بہن زینب کہو کیا کہنا ہے. کہا بھیا کیا یہاں رکنا ضروری ہے؟ کہا میری بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کچھ اور آگے بڑھ کے رکیں؟ کہا زینب ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے. کہا بھیا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جیسے ہی زمین پر قدم رکھا ایک غبار خاک کا اٹھا میرے سر پر آیا جسے فعال بد سمجھا جاتا ہے. میں اتنا کہا کہ حسین نے خاک پر بیٹھ گئے اور بیٹھ کے فرمایا زینب تمہیں بتائے یہ زمین کربلا ہے. اے زینب یہی ہمارا بھرا گھر لٹ جائے گا. اے زینب یہی علی اکبر مارے جائیں گے. اے زینب یہی میرے گلے پر چھری چلے گی. جب یہ سنا تو زینب خاک پر بیٹھ گئی. بہن بھائی بہت دیر تک بیٹھے روتے رہے. پھر حسین خیموں سے باہر آ گئے. لیکن ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ یزیدی لشکر نے آگے آواز دی کہ یہاں خیمے ہٹا دیے جائے. میں اتنا سننا تھا کہ سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ شہزادہ علی اکبر کو غائب آیا. علی اکبر آگے بڑھے. گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ ابو الفضل عباس نے دیکھا کہ شہزادے کے سامنے یزیدی لشکر کھڑا ہوا ہے. گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آگے بڑھے. علی اکبر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد فرمایا شہزادے غلام کے ہوتے ہوئے آقازادوں کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خیمے میں واپس جائیں. علی اکبر واپس آ گئے. ادھر ابو الفضل عباس سے گفتگو شروع ہوئی یہاں تک کہ آقا عباس کو غائب آ گیا. جب غائب آ گیا آواز بلند ہوئی. حسین نے آواز سنی، خیمے میں آئے. زینب ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹانا بابا کا کام تھا. غائب میں آئے ہوئے عباس کو پلٹانا تمہارا کام ہے. ابو الفضل عباس کو واپس بلایا. آقا عباس آگے سامنے بیٹھے. شہزادی زینب نے فرمایا بھیا کیا بات ہے؟ کہ یہ لوگ کہتے ہیں خیمے ہٹا لو. عباس کی زندگی میں خیمے ہٹ جائیں تو عباس کی زندگی سے فائدہ کیا ہے؟ زینب نے کہا عباس جو جی چاہے کرو. عباس زینب سر کے بال پریشان کر دے گی. میں اتنا کہنا تھا کہ ابو الفضل عباس نے تلوار کو توڑ کے پھینک دیا. شہزادی اب نہ کہنا. اس کے بعد خیمے ہٹا لیے. میں کہوں گا اے شہزادی آپ نے کہا تھا تو عباس نے تلوار کو توڑ دیا. ارے اس وقت کیا عالم ہوا ہوگا جب خیموں میں آگ سیداریوں کی ردائیں چلی جانے.
ہے